وہ کرن آئے گی. بادشاہ حسین ان ہاتھوں کو سلامت رکھے. کرن کا سورج میں چھپ جانا اس بات کی علامت نہیں کہ اب اندھیرا ہی رہے گا. کئی بار سورج بادلوں کی اوٹ میں چھپ کے بھی روشنی پہنچا دیتا ہے. امیر المومنین فرماتے ہیں کہ پہلے اپنی ذات کو پہچانو کہ تو خود کہاں ہے. جب ذات کو پہچان لو تو پھر رب کو پہچان لینا. یہ آل محمد ہیں توحید کو پہنچنے کا وسیلہ. توحید تک پہنچنے, ان کے دروازے کے بغیر اللہ سمجھ میں نہیں آئے گا. ایک بندے نے آ کے مولا امیر المومنین سے, نبی کی معتبر حدیث ہے, یا علی کا چہرہ دیکھنا عبادت. اس نے آ کے مولا امیر المومنین سے پوچھا, اس نے کہا عبادت کس کی ہوتی ہے؟ اللہ کی. تو معبود ہے اللہ, عبادت صرف اللہ کی ہوتی ہے. تو اگر رسول نے کہا ہے کہ آپ کا چہرہ دیکھنا عبادت, اگر ہم چہرہ تیرا دیکھیں عبادت تیری ہوگی یا اللہ کی؟ عبادت تو مخصوص اللہ کے لیے ہے. چہرہ تیرا دیکھ, رسول نے یہ نہیں کہا علی کا چہرہ دیکھنا ثواب ہے. یہ بھی نہیں کہا کہ ذکر و علی کا ذکر ثواب نہیں, عبادت ہے. اب کتنا باریک اور حساس معاملہ ہے توحید علی سے سمجھنے کا. اس نے کہا چہرہ تیرا دیکھے عبادت اللہ کی کیسے ہوگی؟ علی مسکرا کے فرماتے اگر چہرہ میرا ہے تو میری عبادت ہے, اگر چہرہ ہی اللہ کا ہے. یار غلطی کی ہے نصیری نے. اس نے کیا کہہ دیا؟ اس نے کہا علی اللہ. اس کا مطلب جس نے علی کو اللہ کہا اس نے یہ سمجھا کہ میں نے علی کو جان لیا ہے. جانا ہے تو اللہ کہا ہے نا. تو جس نے پہچان لیا پھر نبی کی حدیث کو کہاں لے کے جائیں گے؟ اے علی تجھے میرے اور اللہ کے سوا کوئی پہچان ہی نہیں سکتا. میں غدیر کے ساتھ ایک لفظ کہہ کے آپ کو موضوع کے ساتھ متصل کر دیتا ہوں. رسالت امام نے غدیر میں جب خطبہ دیا تھا نا تو من کن تو مولا سیدھا نہیں کہا. اس سے پہلے کہ مقدمہ, چھوٹا سا مقدمہ پڑھتا ہوں. رسول نے کہا اللہ مولا ہے, اللہ میرا مولا ہے. وَأَنَا مَوْلَاكُمْ, میں تمہارا مولا ہوں. من کن تو مولا. یہ خطبہ غدیر ہے, خطبہ غدیر ہے, شاعر کا تخیل نہیں, غدیر کا خطبہ. اللہ میرا مولا, میں تمہارا مولا, جس کا میں مولا اس کا علی مولا. اب حکمت رسول سمجھیے گا, تدبر رسالت سمجھیے گا. میں کوشش کروں گا, آپ کے سماعتوں میں نہیں, میرے پہنچانے میں کمی ہو سکتی ہے. آپ آمادہ ہیں گفتگو سننے کے لیے, میرا مالک مجھے توفیق دے کہ میں سماعتوں کو ہدیہ کر سکوں. جملہ رسول نے کہا اللہ میرا مولا ہے, میں تمہارا مولا ہوں. پھر جس کا میں مولا ہوں علی اس کا مولا ہے. پہلے اللہ کی ربوبیت بتائی کہ اللہ میرا مولا, اللہ میرا مولا, میں تمہارا مولا, جس کا میں مولا اس کا علی مولا. یعنی پہلے اللہ کی مولائیت کا اعلان کیا کہ اللہ میرا مولا ہے, میں تمہارا مولا ہوں, جس کا میں مولا اس کا علی مولا. یعنی کہ علی تمہارا بھی مولا ہے لیکن اللہ کا مولا نہیں. میں محمد تمہارا مولا ہوں, اللہ کا مولا نہیں. صرف اللہ پہ ہے کہ وہ ہمیں مولا نہ مانے, باقی جو ہے اسے ہمیں مولا ماننا پڑے گا. اب جو علی کی مولائیت کا انکار کرتا ہے وہ علی کا انکار نہیں کرتا, وہ اپنے آپ کو توحید کا شریک بنا لیتا. اس کا مطلب ہے کہ علی کو مولا صرف اس پہ ہے کہ وہ نہ مانے. متوجہ صاحب, قرب پروردگار, یہ قرب پروردگار ہے. اب ہم نماز میں کہتے ہیں, ہم نماز پڑھتے ہیں قربتاً اللہ, ہم اللہ کی طرف قریب ہونا چاہتے ہیں. جس کے قریب ہوا جائے اسے کسی ایک جگہ پہ محدود ماننا پڑتا ہے. میں مجمع سے کہوں ممبر کے قریب ہو تو اس کا مطلب ممبر ادھر ہے ادھر نہیں.
اگر ہم اللہ کی طرف قریب ہو رہے ہیں تو جدھر اللہ ہے ادھر قریب ہو رہے ہیں نا. تو اگر اللہ ایک طرف ہے تو باقی تین طرفوں میں کون ہے؟ اگر ہم کہیں کہ وہ خدا آسمانوں پہ ہے تو پھر زمینوں پہ کون ہے؟ اگر وہ آتا اور جاتا ہے تو پھر اس کے تغیر کے قائل ہو جائیں گے، وہ حرکت میں آ نہیں سکتا. اگر کہیں وہ ایک جگہ پہ رکا ہوا جمود کے قائل ہو جائیں گے، وہ ایک جگہ پہ جامد نہیں ہو سکتا. اگر ہم کہیں کہ وہ ہر چیز میں آ جاتا ہے تو ہم حلول کے قائل ہو جائیں گے. نہ وہ حلول میں ہے، نہ وہ جمود میں ہے، نہ وہ تغیر میں ہے، نہ وہ محدود ہے، نہ وہ مقید ہے، پھر وہ ہے کہاں؟ پہلی پہلے جتنی میں الجھا سکتا ہوں اتنی الجھاؤں گا، پھر علی کی مدد سے سلجھاؤں گا. اللہ کو ماننے والے مجھے بتائیں کہ خدا کو ڈھونڈے کہاں؟ ہم اللہ کی مثال دیں کہ اللہ میری شہرگ سے زیادہ قریب ہے، تو شہرگ اس کا مطلب ہے کہ جو میری ذات ہے شہرگ اس سے قریب ہے. تو اب مجھے بتائیں کہ میری شہرگ زیادہ قریب ہے یا میرا پاؤں میرے قریب ہے؟ پاؤں دور ہے، شہرگ قریب ہے. اور اللہ شہرگ سے بھی زیادہ قریب ہے. اس کا مطلب ہے کہ ہم اس کو فاصلہ قربت میں لے آئے. اب سننا جملہ علی کا سننا. اب کیونکہ چند چہرے پریشان ہو گئے کہ بات کہیں اور جا رہی ہے تو میں ہلکا سا سہارا امیر المومنین کی مولا امیر المومنین کا جملہ سننا اور بالکل بات واضح. مولا فرماتے وہ فاصلے کی وجہ سے قریب نہیں، وہ اپنے کمال کے لحاظ سے قریب ہے. وہ فاصلے کے لحاظ سے قریب نہیں، وہ اپنے کمال کے لحاظ سے قریب ہے. میں کمال سمجھا دیتا ہوں کہ وہ کتنا قریب ہے، میں کمال سمجھا دیتا ہوں. آپ اپنی آنکھ سے سب کچھ دیکھ سکتے ہیں، اپنی آنکھ کی پتلی کو نہیں دیکھ سکتے. اس سے دکھائی دیتا ہے لیکن وہ آپ کے ساتھ ایسے ہے کہ اس نے دکھایا ہے. کئی دفعہ کسی چیز کا اتنا قریب ہو جانا بھی چیز کو غائب کر دیتا ہے. میں مثال کے ساتھ بچوں کو آسان کر دیتا ہوں. یہ ہاتھ میرے قریب ہے، مجھے نظر آ رہا ہے، قریب ہے، نظر آ رہا ہے، قریب ہے، نظر آ رہا ہے، قریب ہے، نظر آ رہا ہے. اب کئی بار کمال قرب چیز کو غائب کر دیتا ہے. علی فرماتے ہیں اس کا کمال ایسا ہے کہ اسے یہ آنکھ دیکھ ہی نہیں سکتی. پھر جب اسے دیکھ نہیں سکتی تو معصوم سے ایک بندے نے پوچھا میرے مالک وہ قرآن میں کہتا ہے کہ میں نے انسان کو خلق کیا عبادت کے لیے اور پھر کہتا ہے کہ مجھے تمہاری عبادت کی ضرورت نہیں. اگر اسے ہماری عبادت کی ضرورت نہیں اور ہم نے اسے کہا نہیں تھا کہ ہمیں خلق کرے تو اس نے ہمیں خلق کیوں کیا؟ معصوم فرماتے ہیں عبادت معرفت کی شاخ ہے. وہ اپنی عبادت کرواتا ہی اس لیے ہے کہ تم 14 کو پہچانو. اللہ تم سے نماز میں سورہ ہم سننے کے لیے نہیں بلاتا. اللہ تم سے قل هو اللہ سننے کے لیے تمہیں نہیں بلاتا. خدا تمہیں بلاتا ہے اس معرفت کے لیے جن کے ذریعے سے خدا تم تک پہنچا ہے. وہ تصور میں آ نہیں سکتا تھا، عقل میں سما نہیں سکتا تھا، آنکھ اسے دیکھ نہیں سکتی تھی، قربت میں وہ آ نہیں رہا تھا، محدود وہ تھا نہیں، تغیر میں وہ آتا نہیں تھا. یہ تو ان کا کرم ہے. انہوں نے زمانے میں آ کے ایسا تسلیم کروایا، ایسا تسلیم کروایا کہ ہمیں تسلیم کرنا پڑ گیا کہ وہ اللہ ہے. اب مجھے آخری بند تک بول کے بتاؤ، جو اللہ ساری طاقت ہونے کے باوجود ان کے بغیر ہم تک نہیں آتا تو ہماری دعائیں ان کے بغیر قبول کیسے کرے گا؟ وہ خدا چاہتا تو سیدھا بھی ہمارے دلوں پہ ہدایت نازل کر سکتا. یہ مچھلی کا بچہ جو سمندر میں پیدا ہوتا ہے اسے تیرنا کون سکھاتا ہے؟ اسے کس نے تیرنا سکھایا؟ اس کی جبلت میں خدا نے ہدایت رکھ دی کہ اسے تیرنا ہے. اگر وہ مچھلی کے بچے کو تیرنا سکھا سکتا تھا تو ہمیں بھی ہدایت سیدھی کر سکتا تھا. اس نے ہمیں مجبور کیا 14 کا
تاکہ اسے ہمیں پتا چل جائے جو سب کچھ کر سکتا تھا جب وہ ہدایت ان کے بغیر نہیں دے رہا تو اپنی عبادت ان کے بغیر لے لے گا. اس لیے امام شافعی نے کہا تھا کہ وہ نماز قبول ہی نہیں ہوتی جس میں آل محمد پہ درود نہ پڑھا جائے. کوئی سنی ہو، اہل حدیث ہو، دیوبندی ہو، نماز اس وقت تک قبول نہیں جب تک آل محمد پہ درود نہ پڑھا جائے. اور درود کیا ہے جی؟ جو میں نے آیت پڑھی ہے، خدا کہہ رہا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون، تم درود پڑھو. اور ہم آگے سے کیا کہتے ہیں؟ اللہم صلی علی محمد، اے میرے اللہ تو درود پڑھ. میں پھر سمجھا دوں، خدا قرآن میں کہہ رہا ہے تم درود پڑھو، صلو علیہ، تم درود پڑھو. اور ہم آگے سے فوراً کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد، اے میرے اللہ تو درود پڑھ. بات سمجھی جی؟ ہم نے اس سے کہا حقیقت درود کیا ہے. دنیا کی ہر چیز، نوجوان دوست پڑھے لکھے اسٹوڈنٹس بیٹھے ہیں، دنیا کا اصول دو چیزوں پہ چل رہا ہے، ڈیمانڈ اینڈ سپلائی، طلب رسد، مانگنا دینا. کوئی چیز اس سے باہر نہیں. ہر ایک چیز کی احتیاج ہے لینا، طلب. یا کچھ طلب کر رہا ہے، یا کوئی رسد کر رہا ہے، یا کوئی مانگ رہا ہے، وہ دے رہا ہے.